اس رمضان ٹرانسمیشن میں بہت سارے سوالات جو رمضان کے متعلق، روزے کے متعلق آپ لوگوں نے پوچھے، انہیں میں سے ایک سوال کہ قیام اللیل میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قیام اللیل میں زیادہ دیر نہ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ہے کہ ہمارے کھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں، ہمارے پینے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہمارے جسم میں کھانے اور پینے کے جو صحیح وے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو جو ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اور جب یہ پوری نہیں ہوگی ہماری باڈی میں جو ہارمونز ہیں ان کا لیول ڈسٹرب ہوگا، وہ امبیلنس ہوں گے۔ جب وہ امبیلنس ہوں گے ہماری باڈی میں پرابلم آئے گی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اگر ہم افطاری اور سحری پراپر طریقے سے کریں اور اس نہج پہ کریں جس پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، نہ صرف ہمیں طاقت ملے گی بلکہ قیام اللیل بالکل اسی طرح جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے، صحابیات کیا کرتی تھی، ہمارا قیام اللیل بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، جب افطاری میں یا ٹھنڈا پانی پیو گے، افطاری میں کولڈ ڈرنکس پیو گے، سافٹ ڈرنک پیو گے، افطاری میں آپ تلی ہوئی چیزیں کھاؤ گے، تو میرے بھائیوں جسم میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ نہ تو یا ٹھنڈے پانی پینے سے طاقت آئے گی، نہ سافٹ ڈرنک پینے سے طاقت آئے گی، نہ آرٹیفیشل جوس پینے سے طاقت آئے گی، نہ آپ کی تلی ہوئی چیزیں کھانے سے طاقت آئے گی۔ جب آپ یہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ سے افطاریاں کرو گے تو قیام اللیل کیسے ہوگا؟ قیام اللیل کے لیے طاقت چاہیے، کھڑے ہونے کے لیے قوت چاہیے، اور یہ طاقت اور قوت کہاں سے آنی تھی؟ آپ کے کھانے اور پینے سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ہم اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اس کے لیے دوائی نہیں چاہیے، اس کے لیے اپنا کھانا اور پینا سنت کے مطابق کرو۔ میرے بھائیو، افطاری اگر ہم کھجور سے کریں، اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کے مطابق 5 پھلوں کا جوس بناؤ، اس کو افطاری کے وقت وہ جوس پیو، اس 5 جوسوں کو، پھلوں کا جو جوس بنایا ہے اس کا فائبر اگین اس کے اندر ایڈ کرو، اس کو مکس کر کے وہ لو۔ فروٹ چاٹ کی صورت میں پھلوں کو لے سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا اہتمام کرو جو انرجیٹک ہیں، جو زود ہضم ہیں۔ تلبینے کا اہتمام کرو، اس نیت سے تلبینہ کھاؤ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اس میں کتنی بیماریوں کے متعلق اس میں شفا ہے، یہ جسم کو کتنی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اگر ہماری افطاریاں اس طریقے کے مطابق ہو جائیں تو قیام اللیل نہ صرف ہمارے لیے سہل ہو جائے گا بلکہ اس کی لذت۔ ایک شخص، میرے بھائی اس کو سمجھو ایک مثال سے، ایک شخص کا پیٹ خراب ہے، اس کو گیس ہے، اس کو لوز موشن ہے، اس کے سینے میں جلن ہے ایسیڈیٹی کی وجہ سے، گیسٹرائٹس کی وجہ سے، اس کو ہارٹ برننگ ہے، بتاؤ قیام اللیل میں وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے غیر فطری چیزوں سے روزہ افطار کیا، اور ایک وہ شخص ہے جس نے فطری چیزوں سے روزہ افطار کیا۔ اب یہ ساری فطری چیزیں، یہ کھجور، یہ پھل، یہ فروٹ چاٹ، یہ قدرتی چیزیں، یہ تلبینہ،
میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ چیزیں آپ کو انرجی دیں گی، آپ کو طاقت دیں گی، اور یہ چیزیں لینے کے بعد جب آپ قیام اللیل میں کھڑے ہوں گے آپ کو طاقت ملے گی، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو چین ملے گا، آپ کو آرام ملے گا، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو تسکین ملے گی۔ اور اگر ہم نے اپنی فطرت کو بدل دیا تو بیماری ملے گی، تکلیف ملے گی، پریشانی ملے گی، اذیت ملے گی، دکھ ملے گا، درد ملے گا، غم ملے گا، رنج ملے گا، اور آج مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر قیام اللیل میں اپنے قیام مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنے کھانے ٹھیک کرو، اپنے پینے ٹھیک کرو۔ جب ہم نے اپنے کھانے اور پینے کو ٹھیک کر لیا، انشاءاللہ رحمان جب رات اس قدر طاقت کے ساتھ بھرپور قیام کرو گے، صبح کو بھوک اچھی لگے گی، سحری اچھی طریقے سے کرو گے۔ جب سحری اچھے طریقے سے ہوگی اور افطاری اچھے طریقے سے ہوگی تو میرے بھائی اور میری بہنوں، نہ صرف یہ چیزیں ہمارے بدن کو طاقت دیں گی، بلکہ جیسے روزہ ڈھال ہے، روزہ ہمیں بچائے گا ہر اس بیماری سے، ہر اس تکلیف سے، ہر اس پریشانی سے جس سے آج لوگ پریشان ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں 100% اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس پیغام کو، اس کائنات کے ہر کچے پکے مکان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔